بھائی صاحب جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جس طرح آپ آئے ہو، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ آپ آئے ہیں، ورنہ کتنے ہمارے ساتھی، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، فارغ بھی ہیں لیکن نہیں آئے. کیا وجہ؟ جنہیں حضور بلاتے ہیں وہی آتے ہیں. اس میں کوئی شک تو نہیں نا. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کم ہیں تھوڑے ہیں. اپنے عشق کے ساتھ، جتنا کسی کا عشق ہے، جب بھی حضور کا نام آئے، مدینہ شریف کی بات آئے، تو زبانوں سے سبحان اللہ کا بھی جاری ہو جانا چاہیے. ایسے سبحان اللہ کہو کہ در و دیوار جو ہیں وہ آپ کے گواہ بن جائیں. جب قیامت کے دن میدان محشر ہوگا نا، تو یہ دیواریں، یہ پردے، یہ کھڑکیاں سب گواہی دے کہ یا رب ایک دفعہ اس نے سبحان اللہ اتنے عشق سے کہا تھا کہ ہم آج تک اس نے سبحان اللہ کہا تھا، اس کی جو آواز ہے ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے. اتنے عشق میں اس نے، حضور کے عشق میں گم ہو کر اس نے سبحان اللہ کہا تھا. ہجر کے ماروں کو کب کوئی دوا اچھی لگی، ہجر کے ماروں کو کب کوئی دوا اچھی لگی، ہاں مگر شہر محبت کی ہوا اچھی لگی. ہاں مگر شہر محبت کی ہوا اچھی لگی. جب بھی حصار غم کا مجھے توڑنا پڑا، جب بھی حصار غم کا مجھ کو توڑنا پڑا، مجھ کو در نبی کی طرف دیکھنا پڑا. تب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ناصر صاحب کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ
مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ اللہ کرے ہمیں بھی کبھی آئے۔ آتے تو ہیں، ہمارے کان اس قدر نہیں کہ ہم آواز سن سکیں۔ ان کی یادوں کا دیا دل میں جلائے رکھنا، ان کی یادوں کا دیا دل میں جلائے رکھنا۔ ایک دن آئیں گے حضور تم آس لگائے رکھنا، ایک دن آئیں گے حضور تم آس لگائے رکھنا۔ تیری قسمت کے ستارے بھی درخشاں ہوں گے انشاءاللہ، آپ کہیے گا۔ تیری قسمت کے ستارے بھی درخشاں ہوں گے، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اپنے محبوب کی محفل کو سجائے رکھنا، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے رکھنا۔ تو اب محفل میں نیا رنگ ڈالنے کے لیے اس محفل کی جان، اس محفل کی آن جناب حاجی محبوب صاحب کو دعوت دوں گا، وہ اسٹیج پہ آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر